دیکھیے جو میرا خیال ہے اس پہ تو چلے میں بعد میں ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جو خبر ہے بیسکلی جس طرح ابھی استاد محترم منصر جاوید صاحب نے بتایا, جس طرح آپ نے بتایا, اب بات یہ ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقاتیں ہیں, میں پچھلے ایگزیکٹلی کوئی 8-10 دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ واقعی اپنے خاوند کے لیے کر رہی ہیں, اور آج عمران خان صاحب نے وہ کنفرم بھی کر دیا. ان ملاقاتوں کے اندر ایک بات کے اوپر فوکس ہے, صرف ایک بات کے اوپر. وہ مذاکرات نہیں ہیں بیسکلی کہ کوئی ہو رہا ہو کہ اچھا جی آپ کیا آفر کر رہے ہیں اور ہم آپ کو کیا آفر کریں گے, بیسکلی یہ نہیں ہے. وہ اگر الاؤ می ٹو ٹے, وہ زیادہ انسٹرکٹیو قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے جہاں آپ کے پاس لیوریج نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے شوہر نامدار کو جیل سے باہر نکالنا چاہتی ہیں اور حالات کو نارملائز کرنا چاہتی ہیں, دین یور ہسبینڈ ہیز ٹو کنسیڈ کرنا پڑے گا کچھ چیزوں کے اوپر. بیسک بات اس چیز کے گرد گھوم رہی ہے. جتنی باتیں ہیں کمیشن, اس میں سے بنیادی بات جو بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے زیادہ جس پر فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہے کیا اس کے اندر. بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے ہے کیا. اور بشرا بی بی صاحبہ ایک لائل وہ وائف ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا, جس طرح منصر جاوید صاحب نے بھی کہا, اور وہ اپنے ہسبینڈ, ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عمران خان باہر نکلیں, اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی ان سو مینی ورڈز جب بھی ملاقات ہوئی یہی کہا ہے کہ آپ کا باہر نکلنا ضروری ہے, یو کین آلویز باؤنس بیک, بٹ اس کے لیے نئی چیزیں, نئے ٹرمز آ جائیں گی. امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ یہ جو ٹریبیونل والا معاملہ ہے مالک صاحب, اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر یہ چیز اس پہ کوئی ایگری کر لیتا ہے کہ جی وداؤٹ انفلوئنس اور بفیصلے ہو جائیں اور اس کے اوپر ہو جائے, تو پھر تو کچھ باقی بچتا ہی نہیں ہے نا. پھر تو جیسے بھی آپ نے کہا اگر ایک کسی سیٹ یا 2 سیٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو باقی تو پھر کوئی وہ دیکھیں جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ بھی بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن والی بات ہے, میں بہت محتاط طریقے سے آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ 9 مئی کا کمیشن لے لیں, ایسا نہیں ہے. وہ بھی اگر ہوگا تو اس کے ٹی او آرز اس طرح سے بنیں گے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے, اور اس میں سے نکلنا وہی کچھ ہے جو 2014 میں 2015 والا جو کمیشن ملا تھا کہ وہ اس پہ رزلٹ ایسا تھا کہ جو تحریک انصاف کے پاس آ گیا, انہوں نے اوپر سے مان لیا. لیکن وہ تو بات کی بات ہے نا منیب, آپ کی انیشل ایک وکٹری تو مل جاتی ہے نا پی ٹی آئی کو کہ ہاں ہم نے کمیشن بنوا لیا. جیسے آپ نیگوسیشنز پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے مجبور کر دیا نا, چاہے گورنمنٹ کر رہی ہے بات جو بھی کر رہی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ایٹ لیسٹ ہمارے سے بات کر رہی ہے, انڈائریکٹلی کر رہی ہے. تو یہ تو آپ نے اپنی سپن دینی ہے نا, تو گورنمنٹ اپنی دے گی, وہ اپنی دیں گے. یہی تو پرابلم ہے مالک صاحب, یہی تو ایشو ہے نا کہ یہاں پر حکومت تو دیکھیں ان کو میٹر نہیں کرتا کہ کیا, وہ تو انفیکٹ چاہیں گے کہ مذاکرات ختم ہو جائیں, ایوری تھنگ فالز اپارٹ, کیونکہ نیچرلی گورنمنٹ تو بینیفٹ کر رہی ہے نا, بینیفیشری ہے اس صورتحال کی. ایشو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی, اب یہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں, سیاسی جماعت اس کے پاس لیوریج ہے تو وہ اب اچھی ڈیل یا اچھی نیگوسیشن کر لے گی. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس یا تحریک انصاف کے پاس لیوریج ہے؟ میرے خیال میں وہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت وہ لیوریج نہیں ہے. اگر وہ یہ کمیشن والی بات آپ کہتے ہیں, وہ کہیں گے ہم اس میں, ان کے لیے کمیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. مائنڈ یو سر, ان کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ دا بی آل اینڈ اینڈ آل از عمران خان صاحب ریلیز, رہائی جیل سے. وہ کس صورت میں ہوتی ہے, کن ٹرمز پہ ہوتی ہے, وہ دیکھنے والی بات. شاہ جی لیوریج کی بات ہو رہی ہے. لیوریج ہاں اس وقت میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس وقت سڑکیں احتجاج کی حالت میں بھی نہیں ہے. ابھی 26 نومبر کو جو ہوا ہے, اس کے بعد پہلے بھی جو ہوا ہے پنجاب میں خاص طور پہ, یہاں پہ ہوا, ابھی ورکر اندر کتنے پکڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے, کون مرا نہیں مرا وہ بھی ابھی تک پورا نہیں ہے. اٹ از فٹیگ ہوئی ہے پارٹی کو. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ 2 چیزیں بڑی انکویسچنڈ ہیں. ایک, عمران کی جو سپورٹ بیس ہے وہ انٹیکٹ ہے. دوسرا, جس کو بھی غصہ ہے پی ایم ایل این پہ, جس کو بھی غصہ ہے پی 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 کے اوپر, اور جس کو بھی غصہ ہے فوج پہ, وہ سارا بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو ایک ان کی اپنی سپورٹ بیس ہے, ایک دوسروں کی انٹائی بیس ہے, اور اس لیے پاپولر سپورٹ ان کی انٹیکٹ ہے. یہ بہت بڑا لیوریج ہے, کیونکہ ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اور یہ گورنمنٹ اس کا کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنا پائی. تو یہ لیوریج بہت لیوریج نہیں ہے. آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا, دیر از نو ڈاؤٹ آپ نے جتنے لیوریجز گنوائے ہیں نا وہ بالکل ویلڈ گنوائے, لیٹس بی آنیسٹ. لیکن باس آپ کو اس کا استعمال بھی تو آنا چاہیے نا. میں آپ کو لیٹسٹ آئی فون دے دوں اور آپ بٹوں سے آگے ہی نہ بڑھیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہاں پہ تو کہانی مکدی پہ یہ ملک 10,000 مل جائے.
लैलमा में जिंद बेच के। एक बुनियादी बात, जो कुछ कर रही है मेरे लिए कर रही है। दूसरी बात यह है कि प्लीज़, मैं मुनीब की बात से एग्री करता हूँ, और आपने और मैंने इस्लामाबाद में रहते हुए एक नहीं कम से कम 3 हुकूमतों को जाते हुए देखा। आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी गवर्नमेंट जो है, फारूक लगारी साहब तोड़ रहे थे, तो आपके यहाँ खाना था, मैं वहाँ देर से आया था, आप सारे मेरे पीछे पड़ गए थे। और उन दिनों सेनेटर रज़ा रब्बानी पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर होते थे। मैं कहा यार सॉरी मैं देर से आया हूँ, मुझे खबर ये मिल गई है कि फारूक लगारी साहब जो हैं ये गवर्नमेंट तोड़ने वाले हैं। और आपको याद है कि मेरे ऊपर चीखे थे बीइंग अ फ्रेंड रज़ा रब्बानी कि मैं तो वो देकर आया हूँ कौमी असम्बली के इजलास बुलवाने की, याद है ना आपको? उसी चीज़ को जहन में रखते हुए ये हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत की ये थिंकिंग गलत हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत दियानतदारी से ये समझती है कि 26 नवंबर को उन्होंने कमर तोड़ दी है तहरीक इंसाफ की। लिहाजा वो समझते हैं कि उसके बाद मोनोपोली ऑफ, यानी पावर, जब हमने वो जो उसको डिस्प्ले किया है ना अपनी स्टेट पावर को, उसके बाद नाउ वी हैव द लेवरेज एंड नॉट हिम। ये गलत परसेप्शन हो सकती है, मैं दोबारा इसीलिए मैं वो यानी कि मिसाल देने को मजबूर हुआ। तो वो ये समझते हैं कि इनको कंसीड करना पड़ेगा। और बदकिस्मती ये है कि द वे ये जो हमें नजर आने वाली कमेटी जो है ये वो कंसीड करती नजर आ रही है। मिसाल के तौर पर कि जी हमने क्या तहरीर लिख के देनी भाई, हमारे तो 2 मुतालबे हैं, करें, इसमें क्या लिखना। अब आज बैरिस्टर गौहर साहब मिलकर तशरीफ लाते हैं और फिर वो फरमाते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा यार अगर लिखना है तो लिख दो यार, कौन सी ऐसी बात। फवाद चौधरी ने पोस्ट किया कि ये जो कायम लीडरशिप है, इनके कहने पे इमरान खान मान गए थे, वरना इमरान खान तो कह रहे थे खत्म ही करो।